بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسلام میں شوہر اور بیوی کا آپس میں جمع کرنا بہت ہی بابرکت عمل بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اس کی قدرت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کیں تاکہ تم ان کی طرف مائل ہو کر سکون حاصل کرو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یعنی مالدار اجر و ثواب میں آگے بڑھ گئے، حالانکہ وہ بھی نماز ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی ویسے ہی روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، اور اپنے فاضل اموال کو خیرات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ نے ایسی چیزیں نہیں بنائیں جنہیں تم خیرات کر سکتے ہو، اس لیے سنو، ایک بار سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ایک بار اللہ اکبر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ایک بار اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، ایک بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ، تمہاری شرمگاہوں کے اندر بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، کیا ہم میں سے کوئی شہوت پورے کرے تو یہ سبھی اس کے لیے صدقہ بن سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ، اگر اس نے حرام کاری میں اس کو استعمال کیا تو کیا اس سے گناہ نہ ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس اسی طرح حلال موقع پر استعمال کرنے سے معجور ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ جب ایک شوہر اپنی منکوحہ یعنی اپنی بیوی کے ساتھ خلوت نیت سے ہم بستری کرتا ہے جس سے وہ اور اس کی بیوی دونوں کو خوشی حاصل ہو تو یہ ہم بستری اس کے لیے صدقہ و ثواب کا باعث ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس علاج یعنی مجامت یعنی جمع کرنے کی خود تلقین فرمائی، اس کے استعمال کی ترغیب دی، اسے اجر و ثواب اور بخیر کا باعث قرار دیا، نہ اس میں شک نہیں کہ یہ عمل کامل لذت کا سبب، محبوب کے ساتھ نیکی اور احسان کا ذریعہ، اجر و ثواب کا باعث، خیر خیرات کا وسیلہ، دل کی خوشی کا سامان، غلط افکار کے انبالہ کی تعبیر اور زوج کے ہلکے پھلکے ہونے کی علت ہے۔ اس عمل سے روح کی کثابت اور سختی دھل جاتی ہے، جسم ہلکا اور مزاج معتدل ہو جاتا ہے، صحت بحال اور فاسد مواد کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر بیوی سے ہم بستری کو دل نہ چاہے تو ہم بستری ترک کر دینا جائز نہیں، کیونکہ ہم بستری بیوی کا ہی حق ہے اور ترک ہم بستری اس کے لیے مضر ہے۔ جس طرح عورتوں کو مردوں کے جذبات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اس طرح مردوں پر بھی یہ لازم ہے کہ عورتوں کے جذبات کا خیال رکھیں، ورنہ جس طرح مرد کی ناراضگی سے عورت کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، اس طرح عورتوں کی ناراضگی بھی مردوں کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے کہ ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی، اے امیر المومنین، میرا خاوند بہت نیک ہے، ساری رات تہجد پڑھتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بڑے حیران ہوئے کہ یہ خاتون کیا کہنے آئی ہے۔ اس نے پھر یہ بات دوبارہ دہرائی کہ میرا خاوند بہت نیک ہے اور ساری رات تہجد میں گزارتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے کہ اے امیر المومنین، اس نے بڑے اچھے انداز سے اپنے خاوند کی شکایت کی ہے۔ امیر المومنین بولے، کیسی شکایت؟ جب وہ ساری رات تہجد پڑھتا رہے گا اور سارا دن روزہ رکھے گا تو پھر بیوی کو وقت کب دے گا؟ تو یہ خاتون کہنا چاہتی ہے کہ میرا خاوند نیک تو ہے لیکن مجھے وقت نہیں دیتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خاوند کو بلایا تو اس نے کہا، ہاں امیر المومنین، میں مجاہدہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ فیصلہ کریں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ دیکھو، شرعاً تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارو، جنسی خوشی اس کے ساتھ رہو اور کم از کم ہر 3 دن کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرو۔ وہ میاں بیوی جب جا چکے تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ شرط کیوں لگائی کہ ہر 3 دن کے بعد بیوی سے ملا کرو؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اللہ رب العزت نے مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، چنانچہ اگر 4 شادیاں بھی کی ہوں تو 3 دن کے بعد
پھر پہلی بیوی کی باری آتی ہے، تو اس لیے میں نے اس سے کہا کہ زیادہ سے زیادہ تم 3 دن رات عبادت کر سکتے ہو، اور 3 دن کے بعد ایک دن اور رات پر تمہاری بیوی کا حق ہے جو تمہیں اس کے ساتھ گزارنا پڑے گا۔ تو دیکھیں شریعت انسان کو کیا خوبصورت باتیں بتاتی ہے۔ بیویوں سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس مجیدی ہیں، تم ان سے ہم بستری اور عصمت اور اپنے مال کی امانت وغیرہ کے علاوہ اور کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، اور جب وہ اپنا قرض ادا کرتی ہوں تو پھر ان کے ساتھ بدسلوکی کا جواز کیا ہے؟ اگر وہ کسی کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو پھر تمہیں انہیں سزا دینے کا حق حاصل ہے۔ پھر اگر وہ ایسا کرے تو انہیں بستروں سے علیحدہ چھوڑ دو اور انہیں مارو، لیکن اذیت ناک مار نہ ہو۔ اس کے بعد اگر وہ تمہاری متی ہو جائیں تو پھر انہیں سزا دینے کا بہانہ تلاش نہ کرو۔ سنو، جس طرح تمہاری بیویوں پر حق ہے، اس طرح تم پر تمہاری بیویوں کا بھی حق ہے۔ تمہارا حق تمہاری بیویوں کا یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر کو ایسے لوگوں کو نہ روندنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھر میں ایسے لوگوں کو آنے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم اچھا نہیں سمجھتے۔ سنو، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم ان کے لباس اور پہننے کا اچھا سلوک کرو۔ جس طرح عورتوں کے مردوں کے جذبات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اس طرح مردوں پر بھی لازم ہے کہ عورتوں کے جذبات کا خیال رکھیں، ورنہ جس طرح مرد کی ناراضگی سے عورت کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، اسی طرح عورت کی ناراضگی بھی مرد کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ اگر کسی اجنبی عورت پر اتفاقیہ نظر جا پڑے اور وہ خوبصورت معلوم ہو تو گھر جا کر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لو تاکہ شہوت کو سکون ہو سکے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب تم میں سے کسی عورت کو دیکھو اور وہ اسے خوبصورت دکھائی دے تو اسے اپنی بیوی کے پاس چلے جانا چاہیے، کیونکہ عورت کی شکل میں شیطان آتا ہے اور عورت کی شکل میں واپس جاتا ہے۔ اگر کسی کی بیوی نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرے، گناہوں سے سلامتی کی توفیق مانگے اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے۔ شوہر کے لیے اور بیوی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی خلوت کی باتیں کسی غیر پر ظاہر کریں، کیونکہ یہ بے وقوفی اور کمینگی ہے۔ عقل و شعور نے اس سے منع کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنی بیوی سے ہم بستری جمع کرتا ہو تو دروازہ بند کر کے پردہ آگے کر لیتا ہو اور اللہ کے پردے سے اس فعل کو چھپاتا ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں ایسے لوگ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو اسے جا کر دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہو؟ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد آپ عورتوں کی طرف مخاطب ہوئے اور ان سے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایک عورت ہے جو اپنے خاوند سے خلوت کی باتیں دوسری عورتوں سے بیان کرتی ہو؟ عورتیں خاموش رہیں، لیکن ایک نوجوان عورت اپنے ایک گھٹنے پر کھڑی ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھانکتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلوت کا ذکر مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی کرتی ہیں۔ فرمایا، جانتے ہو اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے جیسے کوئی شیطان عورت کسی شیطان مرد کو سارے راہ مل گئی ہو اور اپنی حاجت اس کے ساتھ پوری کی ہو، اور دریں اثنا لوگ اس کی طرف دیکھتے رہے ہوں۔ خبردار، مردوں کی خوشبو میں بو تیز ہوتی ہے مگر رنگ نہیں ہوتا، اور عورتوں کی خوشبو میں رنگ ہوتا ہے مگر بو تیز نہیں ہوتی۔ مفہوم یہ ہے کہ مرد ایسی خوشبو لگائیں جس میں بو ہو اور رنگ نہ ہو، جیسے عطر اور عود وغیرہ، اور عورتیں ایسی چیزوں کا استعمال کریں جن میں رنگ ہو خوشبو نہ ہو، مثلا خوشبو لگائیں جس میں رنگ نہ ہو جیسے عطر اور عمود وغیرہ، اور عورتیں ایسی چیزوں کا استعمال کریں جس میں رنگ ہو خوشبو نہ ہو، مثلا زعفران اور مہندی وغیرہ۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔